بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ دریائے نیلم کے قریب ہی سردار سہراب خان کا گاؤں تھا، جہاں اس کی کئی ایکڑ زمین تھی۔ سہراب اپنے علاقے کا امیر ترین شخص تھا۔ مردانہ حسن و جمال میں اس کا کوئی بھی ثانی نہ تھا۔ وہ ایک بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گاؤں میں اس کی بہت بڑی حویلی تھی، جہاں ہر طرح کی آسائشیں میسر تھی۔ سہراب خان شادی شدہ تھا۔ زیبو سے اس کی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی۔ زیبو بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت ہی پیار تھا، مگر نہ جانے کیوں سہراب خان اتنی حسین بیوی ہونے کے باوجود ادھر ادھر منہ مارنے سے باز نہ آتا تھا۔ زیبو کو سب کچھ معلوم تھا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ اس لیے وہ سہراب خان کی راہ میں دیوار بن کر اپنا وقار گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہ اعزاز ہی کافی تھا کہ وہ ایک وجیہہ اور امیر ترین شخص کی بیوی ہے، جس نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ جل پری کا اصلی نام تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ایک دوسری بستی کی رہنے والی تھی۔ جل پری کا حسن بھی قیامت ڈھاتا تھا۔ پوری بستی میں اس جیسی حسین و جمیل لڑکی نہ تھی۔ وہ بھی لاکھوں میں ایک تھی اور زیبو سے بڑھ کر حسین تھی۔ جل پری کو دریا کے کنارے رہنا کچھ زیادہ ہی پسند تھا، اسی لیے اس کا نام جل پری پڑ گیا تھا۔ رانائی میں جل پری اپنی مثال آپ تھی۔ ایک دن اتفاقاً ہی سہراب خان کا ادھر سے گزر ہوا اور اس کی نظر جل پری پر پڑ گئی۔ اتنا حسین بلا حیض دیکھ کر سہراب خان اپنے ہاس گم کر بیٹھا۔ وہ جل پری کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ جل پری کو اپنی زندگی کا ہمسفر بنا کر ہی رہے گا۔ جل پری نے بھی سہراب خان کو دیکھا تو وہ بھی دل ہار بیٹھی۔ ایسا حسین اور وجیہہ نوجوان اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جب سہراب خان کو معلوم ہوا کہ جل پری کو دریا کے کنارے رہنا پسند ہے تو اس نے جل پری کی خوشی اور اسے حاصل کرنے کی خاطر دریا کے کنارے ایک بہت بڑی حویلی کی تعمیر شروع کر دی۔ اس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا اور دریا کے کنارے اس نے ایسی حویلی تعمیر کروائی کہ وہ اندر اور باہر سے سفید پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی سیڑھیاں دریا میں اترتی تھی اور دوسری طرف وادی کے اونچے اونچے پہاڑ اس پر جیسے سایہ کیے ہوئے تھے۔ سہراب خان نے اسے سفید حویلی کا نام دیا، کیونکہ اس میں ہر طرف سفید مگر قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا تھا۔ اس حویلی کی تعمیر میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا تھا۔ تعمیر کے بعد سہراب خان نے جل پری کے والدین سے اس کا رشتہ مانگا، جو انہوں نے قبول کر لیا۔ یوں سہراب خان جل پری کو اپنی بیوی بنا کر سفید حویلی میں لے آیا۔ وہ سفید حویلی جو کسی عجوبے سے کم نہ تھی۔ سہراب خان نے آبائی حویلی چھوڑ دی اور صرف جل پری کا ہو کر رہ گیا۔ زیبو نے یہ ستم بھی برداشت کر لیا۔ زیبو سے اس کے 2 بیٹے بھی تھے، جو اب جوان ہونے لگے تھے۔ انہوں نے باپ کی اس حرکت کو شدت سے محسوس کیا، مگر سہراب خان نے اس کی پرواہ نہ کی، کیونکہ جل پری اس کے حساسات اور خواہشات پر سوار ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں جل پری کو تنہائی کا احساس زیادہ ہی ہونے لگا، کیونکہ سہراب خان ہر وقت تو اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اس تنہائی کے مداوے کے لیے جل پری نے اپنے میکے سے اپنی چند سہیلیوں کو بھی سفید حویلی میں بلوا لیا، اور اس کے بعد اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ چاندنی راتوں میں وہ اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر دریا میں اتر جاتی اور حاصل رات گئے تک دریا میں تیرتی رہتی۔ چاندنی راتوں میں دریا کی چاندنی کی طرح چمکتی ہوئی لہروں کے درمیان وہ سچ مچ کی جل پری ہی معلوم ہوتی تھی۔ سہراب خان نے جل پری اور اس کی بے پایا محبت پا کر پھولے نہ سماتا تھا۔ وہ جل پری کی محبت میں کھو کر پرانی حویلی اور اس کے مکینوں تک کو بھول گیا تھا۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب رات دیر تک جل پری دریا سے واپس نہ آتی تو سہراب خان حویلی کی سیڑھیوں پر جا کر کھڑا ہو جاتا اور جل پری کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کی لہروں کے درمیان مچلتے ہوئے دیکھتا اور اس کے لاسانی حسن سے لطف اندوز ہوتا۔ ایسے میں اکثر خود اس کے جذبات مچل جاتے اور وہ اپنے سلگتے بلکہ دہکتے ہوئے جذبات کے ساتھ دریا میں اتر جاتا، مگر جل پری اسے اپنی اس تفریح میں کبھی شریک نہ ہونے دیتی۔ اس کے دریا میں اترتے ہی جل پری ایک دم دریا سے باہر نکل آتی اور سہراب خان کو حویلی کی سیڑھیوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی میں پڑے ہی پیار اور والہانہ انداز میں روک لیتی۔ سہراب خان کی امنگیں اور یہ ارمان ایک بار بھی پورا نہ ہو پایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دریا کی لہروں کے درمیان تیر سکے، مگر جل پری اسے پانی میں روک لینے کے بعد والہانہ سپردگی کے ایسے انداز کے ساتھ اس کی آغوش میں آتی کہ سہراب خان کو اپنے ارمان کے پورا نہ ہونے کا کوئی احساس نہ رہتا تھا۔ اسی لیے اس نے جل پری کی اس تفریحی عادات کا کچھ زیادہ خیال نہیں کیا تھا۔ پھر ایک شام ایسے ہوا کہ سہراب خان کے دسترخوان پر مچھلی کا سالن آیا۔ اسے دیکھتے ہی جل پری ایک دم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس رات باوجود چاند کی 14ویں رات ہونے کے وہ دریا میں نہیں گئی۔ سہراب خان نے 1000 منتوں اور خوشامدوں سے اسے منا لیا۔ وہ مان تو گئی، لیکن سہراب خان کو پہلی بار اپنی چہیتی بیوی کی اس عجیب و غریب طبیعت کا علم ہوا کہ وہ دسترخوان پر مچھلی کا سالن آنا تو ایک طرف رہا، مچھلی کو مردہ یا زندہ کسی صورت میں بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی رودار نہیں، بلکہ وہ تو مچھلی کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ سہراب خان کو اس پر سخت حیرت ہوئی۔ جل پری اور مچھلیوں کے نام تک سے بیداری۔ سہراب خان نے کہنے کو تو یہ شرط مان لی تھی کہ آئندہ دسترخوان پر مچھلی تو کیا، مچھلی کا ذکر تک نہیں ہوگا، مگر وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ جل پری جسے دریا کے پانی سے شروع سے ہی اتنا پیار تھا کہ وہ مچھلی کی طرح زیادہ سے زیادہ دیر تک پانی کے اندر رہنا پسند کرتی تھی، اسے مچھلی کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ اسے دیکھنا تو کیا، اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیلم کے پانی میں تیرتے ہوئے اس کا سامنا مچھلیوں سے نہیں ہوتا ہوگا؟ سہراب خان نے بڑی کوشش کی کہ یہ راز اسے معلوم ہو جائے، مگر جل پری اس بارے میں اپنی زبان کھولنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی اور اس کے سوال کو ایک ادائے دلنواز یا ایک قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹال جاتی تھی۔ جل پری کا کہنا تھا کہ ایسے راز کا راز رہنا ہی بہتر ہے جس کا ظاہر ہونا کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس جواب سے سہراب خان کا جذبہ تجسس کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے چھپ چھپ کر جل پری کے معاملات کی نگرانی شروع کر دی اور اس کی تمام حرکات و سکنات کو نگاہ میں رکھنے لگا، مگر اس سے بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ جل پری کو مچھلی کے نام سے نفرت کیوں ہے۔ اس نے کئی بار بظاہر چھپ چھپ کر جل پری کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں تیرتے دیکھا اور خفیہ طور پر بھی دریا میں اتر کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیسے جل پری کو ہر بار اس کا پتہ چل جاتا کہ وہ اسے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں ہی آ کر روک لیتی تھی۔ ایک دن سہراب خان کا ایک انگریز دوست اس سے ملنے کے لیے آیا، اسے اس کی مجبوری کہو یا کچھ اور۔ اس نے اپنے انگریز دوست کی خوشنودی کی خاطر دریا سے مچھلیاں شکار کی اور پھر دونوں دوستوں نے سفید حویلی کے صحن میں ان مچھلیوں کو بھون بھون کر کھایا، اور پھر اسی رات ایسا ہوا کہ جل پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں اتری اور حاصل رات گئے تک جب سہیلیوں نے سفید حویلی میں واپس آ کر خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے سہراب خان کو یہ بتایا کہ جل پری دریا کی لہروں کی بھین چڑھ گئی ہے، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ وہ جل پڑی تھی۔ اس کے ڈوب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی سہیلیوں پر برس پڑا۔ جو بات ہے وہ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تم سب کی کھال کھینچ لوں گا۔ مگر ان لڑکیوں کو اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ جل پری ان کے ساتھ ہی دریا میں اتری تھی، مگر دریا میں پہلا غوطہ لگانے کے بعد انہوں نے اسے دوبارہ پانی کی سطح پر آتے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت تو انہوں نے اس بات کا کچھ زیادہ خیال نہیں کیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہی تیرتے تیرتے ذرا دور نکل گئی ہوگی، مگر خاصی دیر کے بعد جب انہوں نے جل پری کو اپنے درمیان نہ پایا تو انہیں تشویش ہوئی
اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں دریا سے نکل کر سیدھی سہراب خان کے پاس چلی آئی تھی۔ سہراب خان نے اسی وقت آس پاس کے ماہی گیروں کو بلوا کر دریا میں جال ڈلوائے اور دور دور تک تلاش کیا، مگر جل پری کہیں نہ ملی، نہ زندہ اور نہ ہی مردہ۔ سہراب خان کی تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اس کی ساری دلچسپیاں ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ادھر جل پری کی سہیلیوں کی عجیب حالت تھی۔ سردار نے انہیں اپنے ایک معطر آدمی کے ساتھ واپس جل پری کے میکے بھجوا دیا۔ جل پری کے والدین کو جل پری کے دریا کے اندر غائب ہو جانے کی خبر ملی تو وہ ایک آہ بھر کر بولے، ہم جانتے تھے کہ ایک دن آخر یہی کچھ ہونا تھا۔ دریا نے اپنا موتی واپس لے لیا۔ اس شخص نے واپس آ کر جل پری کے والدین کی کہی ہوئی بات سہراب خان کو بتائی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بتائی جو اسے بستی کے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی کہ جل پری ان کی حقیقی بیٹی نہیں تھی۔ وہ دریا کی لہروں پر بہتی ہوئی ان تک پہنچی تھی، مگر چونکہ وہ بے اولاد تھے اس لیے انہوں نے اسے بیٹی بنایا اور اسے حقیقی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اور سہراب خان جل پری کی جدائی میں جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے انگریز دوست کے ساتھ حویلی کے صحن میں جو مچھلیاں بھون بھون کر کھائی تھی اس سے جل پری ناراض ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہے۔ جل پری کی یہ جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دیوانگی کے عالم میں وہ حویلی میں اور اس کے آس پاس جل پری کو پکارتا پھرتا تھا۔ ایک رات حویلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے دریا کی لہروں کے درمیان جل پری کو تیرتے اور کہکہے لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہکہے لگاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ سہراب خان ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس کیے بغیر پانی میں اترا اور پھر جل پری کی بجائے نیلم کی لہروں کے آغوش میں پہنچ گیا۔ 3 دن کے بعد حویلی سے 100-125 میل کی دوری پر اس کی لاش ملی جسے دریائی جانوروں نے نوچ لیا تھا۔ سفید حویلی سے کچھ دور نیچے وادی میں سہراب خان کی دوسری جاگیر اور آبائی حویلی تھی۔ اس حویلی میں اس کی پہلی بیوی زیبو اور اس کے بچے رہتے تھے۔ سہراب خان کی موت کے بعد سفید حویلی کو اس کے بڑے بیٹے نے اپنی رہائش گاہ بنا لیا، لیکن وہ اس میں مشکل سے 1 مہینہ ٹھہرا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سفید حویلی کے ہر کمرے میں مچھلی کی ایسی سخت بو رچی ہے جیسے وہاں مچھلیوں کا ڈیرا لگا ہوا ہو، اور 1000 صفائی کے باوجود وہ بو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی اور خوف کی بات یہ ہے کہ اکثر راتوں کو سہراب خان کی بے قرار روح حویلی کے آس پاس اور اس کے اندر مختلف کمروں کا چکر لگاتی دکھائی دیتی ہے، جیسے وہ اب بھی جل پری کی تلاش میں ہو، اور سننے والوں کو اس کی آہیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ اور نہلے پہ دہلا یہ کہ چاندنی راتوں میں دریا کی طرف سے مسلسل کہکہوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کہکہے عورتوں کے ہوتے ہیں، جیسے جل پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں تیر رہی ہو اور وہ اس کی سہیلیاں کہکہے لگا رہی ہوں۔ اور پھر اب وقت کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں نے بھی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سفید حویلی میں رہائش اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی توبہ توبہ کرتے اور کانوں کو خات لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئے۔ اور یوں دریائے نیلم کے کنارے بنے قلعہ نما سفید حویلی ویران اور بے آباد ہو گئی اور برسوں سے بے آباد چلی آ رہی تھی۔ سفید حویلی کی یہ پر اسرار داستان مجھے میرے بھورے میزبان نے سنائی تھی، اور اس وقت سنائی تھی جب میں اسے سفید حویلی کے اندر جا کر دیکھنے کی ضد کی تھی۔ میں اس وادی میں شکار کے ارادے سے آیا تھا، مگر اس ارادے کو ملتوی کر دیا تھا، اس لیے کہ میرے بوڑھے میزبان کا جوان لڑکا شدید بیمار تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لیے مجھے اس کا علاج کرنا پڑا تھا۔ میرے بوڑھے میزبان کا نام رستم خان تھا، اور وہ میرے گہرے دوست کا واقف کار تھا، اور میں اس دوست کا رکا لے کر رستم خان کے پاس پہنچا تھا۔ رستم خان اپنی بستی کا معزز شخص تھا۔ اس کی بستی سفید حویلی سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ رستم خان کا بڑا بیٹا شاہ رخ جو میرے زیر علاج تھا 20-22 سال کا ایک وجیہہ اور خوش شکل جوان تھا۔ اس کی بیماری یہ تھی کہ ہر ماہ اسے ایک پر اسرار سا دورہ پڑتا تھا۔ اس دورے کے زیر اثر اس کی شکل بری طرح مسح ہو جاتی،
اس کا گورا رنگ سیاہ ہو جاتا، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور منہ سے جاگ بہنے لگتی۔ 2-3 دن اس کی یہی کیفیت رہتی تھی اور پھر خود بخود آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ رستم خان اپنے بیٹے کو کئی حکیموں اور سیانوں کو دکھا چکا تھا، مگر اس کا مرض کسی کی سمجھ میں نہ آیا تھا اور نہ ہی کوئی دوا اثر دکھاتی تھی۔ شاہ رخ کا مرض تو میں بھی پوری طرح سمجھ نہ پایا تھا، مگر اس کے دورے کی ظاہری علامات سے مرگی کے دورے کا گمان ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کے مطابق ہی اس کا علاج شروع کیا، جس میں مجھے کافی حد تک کامیابی ملی تھی، مگر اصل کامیابی اس وقت ہوئی جب شاہ رخ نے مجھے اپنا ہمدرد پا کر اپنے راز سے آگاہ کیا، اور اس طرح مجھے پتا چلا کہ اسے یہ دورہ پڑنے کا مرض کہاں سے آ لگا ہے۔ یہ وہ راز تھا جو اس نے ابھی تک ہر شخص سے، یہاں تک کہ اپنے مہربان اور سراپا شفقت باپ رستم خان سے بھی چھپا رکھا تھا۔ یہ سوغات شاہ رخ خان کو اسی سفید حویلی سے ملی تھی۔ سفید حویلی کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا تھا، اس لیے اس کا جذبہ تجسس ایک روز اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ وہاں وہ سارا دن حویلی کی سیر کرتا رہا۔ اسے وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تھی جو اس کے لیے کسی خوف کا باعث بنتی۔ البتہ حویلی کے کمروں سے اسے ایک ناگوار سی بو ضرور محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو مکان ایک عرصے سے ویران اور بے آباد پڑا ہوتا ہے، اس کے کمروں سے بو کا آنا تو قدرتی بات ہے، اور وہ بدبو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا واپسی کا ارادہ بنا ہی تھا کہ اس نے ایک کمرے سے کچھ آوازیں سنی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ قریب تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں بھاگا تھا کہ ایک طرف سے ایک لڑکی آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کمرے میں لے گئی۔ وہاں شاہ رخ نے ایک مرد اور ایک عورت کو کھانا کھاتے دیکھا۔ انہوں نے شاہ رخ کو بھی جیسے زبردستی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ شاہ رخ نے کھانے کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو وہ اسے بے حد لذیذ محسوس ہوا اور وہ ندیدو کی طرح بڑے بڑے لقمے لینے لگا۔ ابھی وہ پیٹ بھر کر کھانے نہ پایا تھا کہ اچانک اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اسے اپنے آپ کی کوئی خبر نہ رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سفید حویلی کی سیڑھیوں پر پڑا ہوا تھا جو دریا میں اترتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور چاند ہر طرف اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور گرتا پڑتا اپنی بستی میں پہنچ گیا۔ اس وقت تو اس کی حالت میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو اس کے لیے یا رستم خان کے لیے باعث تشویش ہوتی، مگر اس کے بعد ہر مہینے اسے ایک پراسرار دورہ پڑنے لگا تھا۔ شاہ رخ کی زبانی ان واقعات نے میری سوچ کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ شاہ رخ نے سفید حویلی میں جو کچھ کھایا تھا یا جو کچھ اسے کھلایا گیا تھا، اس کی بیماری اسی کا نتیجہ تھی، اور ایک معالج کی حیثیت سے اپنے مریض کے مرض کو کھوج لگانا میرا فرض تھا، اور وہ فرض سفید حویلی کا چکر لگائے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ رستم خان نے مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے بیٹے کی خاطر ہی کر رہا تھا، ورنہ مجھے سفید حویلی کے اندر جھانکنے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے ایسے حیرت انگیز اور پراسرار واقعات دیکھے ہیں کہ پراسرار کا لفظ ہی ایک طرح سے میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر ابھی میں نے رستم خان کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے بیٹے کو پراسرار دورے کا تحفہ سفید حویلی سے ملا ہے، اور نہ ہی ابھی میں نے اسے بتانا چاہتا تھا۔ جب تک میں خود تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہ پہنچ جاتا، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ رستم خان پر اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خود سفید حویلی کے اندر جا کر سارے معاملے کی تحقیق کروں گا اور پھر اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں شکار کا پروگرام بنا کر رستم خان سے رخصت ہوا اور پھر سارا دن وادی میں گھومتا رہا۔ وادی میں جنگلی جانوروں کی خاصی تعداد تھی، خاص طور پر ہرن بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے محض رستم خان کے بتائے ہوئے ظاہری پروگرام کی راج رکھنے کی خاطر ایک سیاہ ہرن کا شکار کیا اور پھر اسے ذبح کر کے اپنے ساتھ لیے سفید حویلی کی طرف چل دیا۔ جب میں سفید حویلی کے بڑے سے دروازے پر پہنچا تو شام ہونے کو تھی اور مجھے خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کروں اور پھر حویلی کے اندر جاؤں۔ چنانچہ میں نے وہیں حویلی کے بڑے دروازے کے قریب لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ہرن کا گوشت بھون کر کھایا۔
پیٹ بھر جانے کے بعد میں نے دریا کا ٹھنڈا پانی پیا اور پانی پی کر جب منہ صاف کرتا ہوا اٹھا تو حیرت سے جہاں تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ مجھ سے چند قدم دور ایک لڑکی کھڑی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ ہاں، میں نے حیران سا ہو کر جواب دیا۔ مجھے ڈاکٹر بابر کہتے ہیں، لڑکی نے ایک دم بے چینی بےتابی سے کہا۔ تو جلدی آئیے جناب، اندر ایک مریض آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ مریض اور اس حویلی میں؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور تم خود کون ہو؟ لڑکی نے سخت قسم کی بے قراری ظاہر کرتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں جناب، آپ میرے ساتھ تشریف لائیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ قریبی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ وہ دروازہ تھا جس سے سیڑھیاں دریا کے پانی میں اترتی تھی۔ ٹھہرو، میں نے کہا، ادھر بڑے دروازے سے آؤ، میری چند چیزیں وہاں دروازے پر پڑی ہیں، میں وہ لے لوں۔ لے آئیے جناب، لڑکی نے کہا، میں یہیں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ نہیں، میں نے کہا، تم میرے ساتھ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ مکان کے صدر دروازے سے داخل ہونا ہمیشہ میرا اصول رہا ہے۔ میں نے اس اصول کو کبھی بھی نہیں توڑا اور ابھی بھی نہیں توڑوں گا۔ لڑکی پہلے ذرا سی ہچکچائی، پھر میرے ساتھ ہو لی۔ بڑے دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنی چند چیزیں سمیٹ کر تھیلے میں ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکی مجھ سے چند قدم آگے تھی۔ لڑکی کے ہاتھ لگاتے ہی سفید حویلی کا بھاری بھرکم صدر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ اگر وہ لاک بھی نہ ہو تو بھی اس کے پٹ کھولنے کے لیے خاصی زور آزمائی کرنی پڑے گی۔ اندر ایک خاصے وسیع میدان تھا۔ اس میدان کے وسط میں ایک روش بنی ہوئی تھی جو حویلی کے رہائشی کمروں تک جاتی تھی۔ روش کے دونوں طرف فوارے بنے ہوئے تھے۔ کسی وقت یہ میدان یقیناً لہلہاتے سبزے کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا، مگر اب ہر طرف جھاڑیاں اگائی تھی اور وہ فوارے جو کبھی اس میدان کے لیے باعث شادابی تھے اب وہ خشک پڑے تھے۔ روز سے گزر کر چھوٹی بڑی مختلف راہداریوں کو طے کرتے ہوئے میں لڑکی کے ساتھ ایک کمرے تک پہنچا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر لڑکی نے آواز دی، سردار، میں ڈاکٹر کو لے آئی ہوں۔ لڑکی کی آواز سنتے ہی ادیر عمر کا ایک بھاری بھرکم شخص میری طرف بڑھا اور بے قراری سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میری بیگم سخت بیمار ہیں، اسے ایک نظر دیکھ لیں اور اسے بچا لیں، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میں نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے گرد و پیش ایک نظر ڈالی۔ کمرہ خاصے بڑا تھا اور اپنے وضع کتے اور آرائش کے لحاظ سے کسی عورت کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ ادھیر عمر کے بھاری بھرکم شخص نے کونے میں پڑے ہوئے ایک پلنگ کی طرف اشارہ کیا جس پر شاید اس کی بیمار بیگم لحاف اوڑھے پڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس پلنگ کی طرف بڑھا، مگر مجھ سے پہلے اس شخص نے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر لحاف ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے پڑے پھینکا۔ ایک گندی سی بو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلنگ کی طرف دیکھنے لگا۔ پلنگ پر ایک بہت بڑی سی مچھلی بے سدھ پڑی تھی۔ میں چند لمحے حیران سا اس مچھلی کی طرف دیکھتا رہا۔ سر سے دم تک اس مچھلی کی لمبائی 3 یا شاید 4 ہاتھ تھی۔ مجھے ایک دم احساس ہونے لگا کہ میں اس وقت ایک پر اسرار ماحول میں گر گیا ہوں، مگر میں نے اوسان بحال رکھے اور مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا جناب، میں مچھلیوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں نے واپس جانے کے ارادے سے قدم باہر کی طرف بڑھائے، مگر اس شخص نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے فن کے ماہر ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ مچھلی نہیں، یہ میری بیگم جل پڑی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، اور آپ شاید سہراب خان ہیں، سردار سہراب خان؟ جی ہاں، سہراب خان، جس نے جل پری کے لیے یہ سفید حویلی بنوائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اس جل پری کو ایک مگرمچھ نے سالم کا سالم ہڑپ لیا تھا اور میں 1000 جتن کر کے اسے اس ظالم مگرمچھ کے پنجے سے چھڑا کر لایا ہوں۔ مگرمچھ کے پیٹ میں رہنے سے بیمار ہو کر اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ اس کی ظاہری حالت پر نہ جائیے ڈاکٹر صاحب، یہ مچھلی نہیں بلکہ جل پری ہے، میری محبوبہ، میری بیگم جل پری۔ اسے ذرا قریب سے اور غور سے دیکھیں اور اس کا کوئی علاج کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ جل پری اور سہراب خان دونوں میں سے ایک بھی اب اس جیتی جاگتی دنیا میں نہیں ہے، اور میں اپنے سامنے جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ اس دنیا کا منظر نہیں ہے اور عالم محسوسات کی بجائے کسی اور ہی عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو رکھا
اور سہراب خان کے کہنے پر دوبارہ پلنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے بالکل قریب ہو کر اس شے کو غور سے دیکھنے لگا جسے سہراب خان اپنی بیگم جل پری بتا رہا تھا، اور جو مچھلی نظر آ رہی تھی اس کا جسم واقعی ایک مچھلی کا جسم تھا، لیکن چہرے پر کسی نوجوان عورت کے نقوش کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا منہ کھولا، سخت بو اور متعفن سانس کا ایک بھبکا میرے نتنوں سے ٹکرایا اور مجھے اپنے آپ کی کوئی خبر ہی نہ رہی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو سفید حویلی کے باہر بڑے دروازے کے قریب عین اس جگہ پڑے پایا جہاں بیٹھ کر میں نے ہرن کا گوشت بھونا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور رستم خان کا بیٹا شاہ رخ خان مجھ پہ جھکا ہوا تھا۔ شاہ رخ کو سامنے دیکھتے ہی میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے کہا، شاہ رخ تم یہاں کیسے؟ شاہ رخ مسکرا دیا۔ اب خیریت سے تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ میں خیریت سے ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ لیکن تم یہاں کیسے؟ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا ڈاکٹر صاحب، اور میں ہی آپ کو اندر سے اٹھا کر یہاں لایا ہوں۔ میرا تھیلا کہاں ہے؟ یہ رہا جناب، شاہ رخ نے کہا۔ میں اسے بھی ساتھ ہی اٹھا کے لایا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا ان لوگوں سے؟ کن لوگوں سے جناب؟ شاہ رخ نے حیرانی سے کہا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مچھلی کی بو ضرور ہر طرف پھیلی تھی، لیکن وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ کاش میری ملاقات اس مرد اور عورت سے ہو سکتی جنہوں نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا تھا، اور جس کی سزا مجھے اب تک ہر مہینے بھگتنا پڑتی ہے۔ مگر وہاں تو میں نے ساری حویلی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں آپ کیوں اور کیسے اس کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ شاہ رخ کی یہ باتیں بے حد حیران کر دینے والی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو مجھے حویلی کے اندر لے گئی تھی، میں نے سہراب خان کو دیکھا تھا، اور میں نے اس کی بیگم جل پری مچھلی کے روپ میں دیکھی تھی۔ اس کے برعکس شاہ رخ نے ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں دیکھی۔ تو کیا میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض میرا وہم تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کچھ سوچا اور اپنا تھیلا سنبھالتے ہوئے ایک فیصلہ کن انداز سے کھڑا ہوا۔ آؤ چلیں۔ کہاں ڈاکٹر صاحب؟ حویلی میں، میں نے کہا۔ ہم دونوں ایک ساتھ حویلی میں جائیں گے، تم ڈرو گے تو نہیں؟ نہیں جناب، شاہ رخ نے کہا۔ اگر میں ڈرنے والا ہوتا تو آپ کو حویلی کے اندر سے اٹھا کر کیسے لاتا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ہم ایک بار حویلی کے اندر چلتے ہیں، میرا یہ اصرار جان کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہی مل گیا، اس کی وجہ معلوم نہ تھی۔ ہم اندر داخل ہو گئے، مگر اندر چاند کی چاندنی میں حویلی کی کیفیت ہی کچھ اور دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے چاند کی چاندنی میں کوئی جادو تھا یا پھر میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی۔ بہرحال میں نے پہلے جس میدان میں جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی تھی، اب وہاں خوشنما پودے اور سرسبز درخت لہرا رہے تھے۔ روش کے دونوں طرف جن فواروں کو میں نے خشک دیکھا تھا اب وہ چل رہے تھے، اور چاند کی چاندنی میں یوں لگتا تھا جیسے وہ موتی برسا رہے ہوں۔ ساری حویلی کی فضا میں ایک مسحور کن خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہم نے ابھی آدھی روشی طے کی تھی کہ اندر سے وہی لڑکی آتی دکھائی دی جو مجھے حویلی کے اندر لے کر گئی تھی۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی اور پھر قریب آ کر کسی قدر گھبراہٹ سے کہنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ سردار صاحب اب تک آپ کی رات دیکھ رہے ہیں، کھانے پر آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تمہاری مالکن کا اب کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب خود ہی چل کر دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر جیسے اسے میرے ساتھ شاہ رخ کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون صاحب ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ شاہ رخ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، ہاں تمہارے مالک کے دسترخوان کی لذت اسے پھر یہاں کھینچ لائی ہے۔ لڑکی جواب میں کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی اور اندر کی طرف چل گئی۔ میں اور شاہ رخ اس کے پیچھے ہو لیے۔ مختلف غلام گردشوں اور راہداریوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک بڑے سے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہ کمرہ یقیناً وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ مجھے پہلے لے کر گئی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا، سردار ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک پرانا مہمان بھی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہیں ادھیر عمر کا بھاری بھرکم شخص جس نے اپنے آپ کو سہراب خان بتایا تھا دروازے میں آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کہاں چلے گئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ کم از کم کھانے تک کا انتظار کیا ہوتا۔ آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔
اب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ایک ہی پھونک مار کر اسے تندرست کر دیا، کمال ہے صاحب۔ آئیے، وہ اندر دسترخوان پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اس کی نگاہ شاہ رخ پر پڑی اور وہ بولا، آؤ نوجوان، تم تو واقعی ہمارے پرانے مہمان ہو، آؤ آؤ، اس حویلی کے باسی ایک بار پھر تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں اور شاہ رخ کمرے میں داخل ہوئے اور پھر میری آنکھیں حیرت سے اس نوجوان اور حسین عورت کو دیکھنے لگی جو کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ وہ جل پری تھی۔ وہ واقعی حسن اور خوبصورتی میں لاکھوں میں ایک تھی، وہی جل پری جسے میں اس سے پہلے ایک بدبودار مچھلی کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ حال سے بے حال مچھلی اس قیامت خیز حسینہ کے روپ میں کیسے آئی۔ میری نگاہوں نے اس وقت دھوکہ کھایا تھا یا میری نگاہیں اب دھوکہ کھا رہی ہیں؟ اور بات صرف نگاہوں کے دھوکہ کھانے کی نہیں تھی، میں نے اس مچھلی کے چہرے پر کوئی پھونک نہیں ماری تھی، نہ ہی اس کا کوئی علاج کیا تھا۔ الٹا اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کے بھبکے نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ مگر سہراب خان کہہ رہا تھا کہ میری ایک ہی پھونک نے اسے تندرست کر دیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جان بوجھ کر اور میرے منہ پر ہی۔ آخر ایسی دیدہ دلیری کے ساتھ، بلکہ کمال ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ پھر اچانک مجھے ایک ایسی بات سوجھ گئی جو اس جھوٹ کا بڑا اچھا جواب ہو سکتی تھی۔ شاہ رخ اشاروں میں مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اس سے پہلے اسی جگہ آیا تھا اور اسی مرد اور عورت نے اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا تھا، جس کا اثر اب تک ہر مہینے کے دورے کے شکل میں ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سہراب خان سے کہا، سردار سہراب خان، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی بیگم تندرست ہو گئی ہے، مگر ان کی یہ تندرستی عارضی ہے۔ ان کا مرض ابھی تک پورے طور پر دور نہیں ہوا۔ مکمل علاج کے لیے ضروری ہے کہ وادی کے سیاہ ہرن کے گوشت کی کباب ایک خاص ترکیب سے تیار کیے جائیں اور ان میں کچھ اور جڑی بوٹیاں ملا کر انہیں آپ کی بیگم کو کھلایا جائے۔ سیاہ ہرن کے شکار اور جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے مجھے واپس وادی جانا ہوگا۔ 1-2 دن میں ان چیزوں کا بندوبست کر کے حویلی لوٹ آؤں گا اور پھر کباب یہاں حویلی میں ہی تیار کروں گا۔ یوں آپ کے دسترخوان کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا اور آپ کی بیگم کا مرض ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ میں نے دیکھا جل پری تو کچھ سرما سی گئی، مگر سہراب خان کے چہرے پر کس قدر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولا۔ میں نے سہراب خان سے 2 دن بعد آنے کا کہہ کر اجازت چاہی اور شاہ رخ کو ساتھ لے کر حویلی سے نکل آیا۔ اس بار کسی نے بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ حویلی سے باہر آئے تو شاہ رخ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آپ خود ہی تو دوبارہ حویلی میں گئے تھے اور اب خود ہی واپس آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو شاہ رخ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر میں اور تم آج ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے تو ایک تو یہ کہ مجھے بھی تمہاری والی بیماری لگ سکتی تھی اور دوسرا یہ کہ تم اس سے بھی زیادہ شدید بیمار ہو سکتے تھے۔ شاہ رخ کو میری بات سمجھ آ گئی اور کہنے لگا، مگر آپ کا اور میرا یہاں آنا بے فائدہ ہی رہا۔ حویلی کا کوئی راز ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ تم بے فکر رہو، ہم اس حویلی میں پھر آئیں گے، مگر وادی میں تمہارے گھر جا کر کچھ سوچ بچار کے بعد۔ ہم جب واپس حویلی میں وادی میں رستم خان کے گھر پہنچے تو انہیں ہاسا بے قرار اور پریشان پایا۔ کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی بے قراری سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے سوال کا جواب دیتا، شاہ رخ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے وہیں دورہ پڑ گیا جو اسے ہر 1 ماہ بعد پڑتا تھا۔ مگر ابھی تو گزشتہ دورہ پڑے 15 دن ہی گزرے تھے کہ اسے پھر دورہ پڑ گیا، جس وجہ سے میں اور رستم خان دونوں ہی پریشان ہوئے۔ میں شاہ رخ کے علاج اور رستم خان اس کی تیمارداری میں لگ گئے۔ جب کافی دیر بعد شاہ رخ کی طبیعت سنبھلی تو وہ سو گیا۔ اس کے بعد میں نے رستم خان کو شاہ رخ کی بیماری کے راز سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ آج بھی ہم سفید حویلی سے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے تمام کہانی سنائی تو رستم خان غصے میں آیا اور کہنے لگا، میں سفید حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچا کر اسے غارت کر دوں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ہمیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا، مبادا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تو شاہ رخ کی بیماری کا ہے، اس کو بیماری سے چھٹکارا دلانا سب سے اہم ہے۔ میں نے رستم خان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا،
شاہ رخ کی بیماری کا علاج اسی حویلی میں ہی ہوگا. میں نے ساتھ والے گاؤں میں رہنے والے ایک عامل سے حساب کروایا ہے، رستم خان نے بتایا. عامل نے سچ ہی بتایا. میں نے رستم خان کی بات کی تائید کی اور کہا ہمیں اسی عامل کے پاس دوبارہ جانا ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کرے اور بتائے کہ سفید حویلی کے اصرار سے شاہ رخ کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے. رستم خان نے میری بات کی تائید کی اور اگلے دن ہم دونوں اس عامل کے پاس چلے گئے اور اسے شاہ رخ کی بیماری اور سفید حویلی کی پر اسراریت کے بارے میں بتایا. عامل نے ہمیں ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کو سفید حویلی کے اندر جلانا ہوگا. اگر تم لوگوں نے سہراب خان اور جل پری کی موجودگی میں اور ان کے سامنے اس تعویذ کو جلایا تو یہ اپنا کام ضرور دکھائے گا. عامل کے لہجے میں اعتماد کی جھلک نمایاں تھی. ہم وہاں سے مطمئن ہو کر لوٹ آئے. اگلے دن ہم نے ہرن کا شکار کیا کیونکہ میں سہراب خان سے کہہ کر آیا تھا کہ جل پری اس وقت ہی مکمل صحت یاب ہو گئی جب وہ ہرن کے گوشت کی کباب کھائے گی. ہم نے شاہ رخ کو گھر پر ہی رہنے دیا اور ہم دونوں سفید حویلی کی طرف روانہ ہوئے. حسب معمول اسی لڑکی نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں سہراب خان کے پاس اسی کمرے میں لے گئی. سہراب خان نے اسی انداز میں ہمارا استقبال کیا. میں نے رستم خان کا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آج بیٹے کی جگہ باپ ہمارا مہمان ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا. پھر اس نے اس لڑکی سے پوچھا کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ بس تھوڑی سی دیر ہے، اس لڑکی نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. آج ہم کھانا باہر لان میں کھائیں گے. میں کالے ہرن کا گوشت کباب بنانے کے لیے تیار کر کے لایا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے وہاں لان میں ہی ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھوا دیں. میں وہاں تازہ کباب بنا کر جل پری جی کو کھلاؤں گا، بلکہ ہم سبھی کھائیں گے، میں نے کہا. سہراب خان تھوڑی سی پشو پیش کے بعد راضی ہوا. اس نے اس لڑکی کو بلا کر کھانا لان میں لگانے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی اسے کوئلے اور انگیٹھی بھی رکھنے کا حکم دیا. میں نے جل پری سے اس کی صحت کے بارے میں چند باتیں کی. اتنی دیر میں وہ لڑکی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کھانا تیار ہے، لان میں تشریف لے چلیں. ہم چاروں لان میں آ گئے. جب میں نے ہرن کا گوشت بھوننا شروع کیا تو میں نے چوری نگاہوں سے سہراب خان اور جل پری کی طرف دیکھا. وہ گھبراہٹ کی تصویر بنے ہوئے تھے. ان کی پریشان سی نظریں جلتی ہوئی آگ پر پڑی ہوئی تھی. وہ دونوں بت بنے بیٹھے تھے. ان کی یہ حالت دیکھ کر میں خوش اور مطمئن سا ہو گیا. رستم خان بڑے اطمینان سے میرے پاس بیٹھا تھا. وہ بھی میرا ہاتھ یوں بٹا رہا تھا جیسے ہم سفید حویلی میں نہ ہوں بلکہ وادی میں پکنک منا رہے ہوں. پھر میں نے سہراب خان اور جل پری سے نظریں بچا کر عامل کا دیا ہوا تعویذ جیب سے نکالا اور اسے انگیٹھی میں ڈال دیا. تعویذ ڈالنے کی دیر تھی کہ آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور پھر تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا. اس کا رخ حویلی کے اس کمرے کی طرف تھا جہاں سے ہم اٹھ کر آئے تھے. ہوا کے اس تیز جھونکے نے آگ کی شکل اختیار کر لی. سہراب خان اور جل پری اٹھے اور تیزی سے اسی کمرے کی طرف بھاگے. جو ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئے آگ کا شعلہ بھی اسی کمرے میں داخل ہوا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کے بنے ہوئے اس دروازے نے آگ پکڑ لی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کمرہ یوں آگ کی لپیٹ میں آیا جیسے کسی نے پہلے سے اس پر کوئی آتش گیر مادہ یا روغن چھڑک دیا ہو. سہراب خان اور جل پری کی دل دہلا دینے والی چیخیں پہلے تو کمرے میں گونجی اور پھر پوری حویلی میں پھیل گئی. ان کی چیخوں نے ہم دونوں کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آئے. جلد ہی آگ نے ساری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے تمام حصے دھڑ دھڑ جلتے ہوئے گرنے لگے. حویلی سے اٹھتے ہوئے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے. حویلی کے مختلف حصوں کے جلنے اور گرنے سے جو شور پیدا ہو رہا تھا اس میں صاف طور پر کچھ چیخیں سنائی دے رہی تھی. سفید حویلی سے اٹھتے ہوئے شعلوں نے جلد ہی آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا. ان لوگوں میں شاہ رخ بھی تھا. اسے سفید حویلی کو جلتے دیکھ کر اتنی حیرت نہ ہوئی جتنی اسے اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر ہوئی. رستم خان کو بھی حیرت ہوئی کہ شاہ رخ کیوں اور کیسے آیا، لیکن یہ موقع سوال کرنے کا نہیں تھا، اس لیے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر سفید حویلی کے جلنے کا خوفناک منظر دیکھنے لگا. سفید حویلی کے آگ لگنے کے بارے میں لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے. کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ، اور ہم تینوں خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے. ہم نے اس بارے میں زبان نہ کھولنے کا عہد کر لیا تھا. صبح تک حویلی کا بیشتر حصہ جل کر راکھ ہو گیا تھا. پوری وادی میں سے کسی نے بھی آگ بجھانے کی کوشش نہ کی.
اور حویلی کے چل جانے کے بعد بھی کسی کو اندر جانے کا حوصلہ نہ رہا تھا۔ ہم تینوں اندر ضرور جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس وقت تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی واپس چلے گئے تھے۔ تیسرے دن ہم نے حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس کمرے کا ملبہ دیکھنا چاہتے تھے جس کمرے میں سہراب خان اور جل پری جل کر مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لان میں وہ جگہ بھی دیکھنا چاہتے تھے جہاں دسترخوان بچھایا گیا تھا۔ ہم کدال اور پھاوڑا ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ کہیں سے ملبہ ہٹانا ہو تو ہٹایا جا سکے۔ اب آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی، زیادہ تر حویلی راکھ ہو چکی تھی، مگر حویلی کی تیسری منزل پر ایک سفید رنگ کا جو کمرہ بنا ہوا تھا وہ سلامت تھا۔ آگ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ کوشش کے باوجود ہمیں سہراب خان اور جل پری کے کمرے کا اندازہ نہ ہو سکا، البتہ لان میں وہ جگہ مل گئی جہاں دسترخوان بچھایا گیا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ ملبہ ہٹایا۔ اس ملبے کے نیچے ہمیں اپنا تھیلا اور ہرن کے گوشت کے وہ کباب ملے جو ہم نے تیار کیے تھے، مگر اس کھانے کا کوئی سراغ نہ ملا جو لان میں جل پری کے سامنے میز پر چنا گیا تھا۔ نہ ہی ہمیں کہیں سہراب خان اور جل پری کی جلی ہوئی لاشیں ملی تھی۔ اس لڑکی کی بھی لاش نہ ملی جو ہمیں اس کمرے اور لان تک لائی تھی۔ یوں بھی ان لاشوں کے ملنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ میں اپنے دل میں اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا کہ جس لڑکی، جل پری اور سہراب خان کو ہم نے اس حویلی میں دیکھا تھا، ان کے انسانی وجود کافی عرصے پہلے نیست و نابود ہو چکے تھے۔ مگر اس ملبے کے نیچے سے ایک ایسی چیز ضرور برآمد ہوئی جو میرے لیے حیرانی اور دلچسپی کا باعث ہو سکتی تھی۔ وہ ایک مچھلی تھی جو آگ میں جلی اور بھنی ہوئی تھی۔ جل جانے کے باوجود سر سے دم تک اس کا پورا وجود سلامت تھا۔ اس کی قد و قامت بالکل اس بڑی مچھلی کے تہا تھی جو میں نے اس شام پلنگ پر اس وقت پڑی دیکھی تھی جب سہراب خان نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر پڑا لحاف ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچتے ہوئے پڑے پھینک دیا تھا۔ میں نہایت ہی غور سے اس جلی ہوئی مچھلی کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے جل جانے کے باوجود اس کے چہرے پر کسی نوجوان عورت کے نقوش کی ہلکی ہلکی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہ جل پری کی جلی ہوئی لاش تھی۔ میں نے اس جلی ہوئی مچھلی کو اٹھانا چاہا تو وہ درمیان سے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ اندر سے اس کا سفید سفید گوشت نظر آ رہا تھا۔ آگ پر بھن جانے کے بعد اس میں سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، ایسی مہک جو اشتہا انگیز ہوتی ہے اور جو لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں سے اٹھتی ہے، ایسی خوشبو جس سے بےتاب ہو کر بے قرار اور بے چین ہاتھ خود بخود کھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ مچھلی کا بنا ہوا سفید سفید گوشت دے کر شاہ رخ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے بے اختیار ہو کر ایک بڑا سا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا، ایک اور، پھر ایک اور، مگر اس کے بعد اس کا جی متلانے لگا اور اسے بڑے زور کی کے آئی۔ وہ سب کچھ باہر آ گیا جو اس نے کھایا تھا، اور وہ بھی جو اس نے چند مہینے پہلے اس حویلی میں ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد شاہ رخ بے ہوش ہو گیا۔ رستم خان اور ہم پریشان ہو گئے، اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر وادی میں گھر لے آئے۔ ہم اس کی تیمارداری اور علاج میں لگ گئے۔ 2 دن اور راتیں مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد جب شاہ رخ کو ہوش آیا تو وہ زرد چہرہ کمزور کمزور سا لگ رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ مگر اس کی یہ حالت ہمارے لیے فکر کا نہیں بلکہ اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کبھی پر اسرار دورہ نہیں پڑے گا۔ میں اب واپس آنا چاہتا تھا، مگر رستم خان نے شاہ رخ کی بیماری کی وجہ سے مجھے مزید کچھ دنوں کے لیے روک لیا۔ میں نے رستم خان کی بات مان لی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ شاہ رخ کی حالت بہت ہی بہتر ہو گئی تھی، نہ ہی اسے دورہ پڑا اور نہ ہی کے ہوئی تھی۔ ایک روز ہم صبح اٹھے تو شاہ رخ بستر پر موجود نہیں تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ہم اسے کمروں میں ڈھونڈنے لگے تو ہمیں اس کی تکیے کے نیچے سے خط ملا جو اس نے اپنے والد کو مخاطب کر کے لکھا تھا: بابا جانی، مجھے جل پری بلا رہی ہے، میں اس کے پاس سفید حویلی جا رہا ہوں، مجھے تلاش مت کرنا، میں خود ہی لوٹ کر آؤں گا۔ شاہ رخ کا خط پڑھ کر میں اور رستم دونوں ہی پریشان ہو گئے اور فوراً ہی سفید حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم سفید حویلی کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہم ششدر رہ گئے۔ سفید حویلی دریائے نیلم کا حصہ بن چکی تھی، اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تیسری منزل پر سفید سنگ مرمر کے بنے ہوئے کمرے کے علاوہ حویلی کی کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں ڈھیروں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر وہاں ہمیں شاہ رخ کہیں بھی نظر نہ آیا۔
رستم خان نے زور زور سے شاہ رخ کو آوازیں دینا شروع کی، مگر شاہ رخ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی۔ رستم خان کی حالت غیر ہونے لگی، جبکہ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ شاہ رخ یہیں کہیں ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شاہ رخ لوٹ کر نہ آیا۔ حویلی کے قریب ایک مکین نے بتایا ایک نوجوان جل پری پکارتا ہوا پانی میں دیوانہ وار داخل ہوا تھا اور سفید حویلی کی آخری نشانی سفید کمرے تک جا پہنچا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پھر آوازیں دینا شروع کی، جل پری میں آ گیا ہوں، تمہارے بلانے پر میں آ گیا ہوں۔ اس کی آوازیں سن کر جل پری پانی میں نمودار ہوئی اور ہاتھوں کے اشارے سے نوجوان کو اپنی طرف بلایا تو اس نوجوان نے دیر نہ کی اور بلندی سے نیچے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اس کی صورت نظر نہ آئی اور نہ ہی جل پری دکھائی دی۔ یہ سن کر رستم خان دھارے مار کر رونے لگا اور جل پری کو بددعائیں دینے لگا۔ ہم نے بہت سارا وقت وہاں گزارا کہ شاید شاہ رخ لوٹ آئے، مگر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ شام ڈلے ہم بھی مایوس اور غمزدہ ہو کر وادی کی طرف لوٹ آئے۔ میں 3 دن مزید وہاں رہا اور پھر رستم خان کو تسلی دے کر واپس لوٹ آیا۔ اس واقعے کو رونما ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ رستم خان بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شاہ رخ کی جدائی نے اس کی بھی جان لے لی تھی۔ درائے نیلم کے کنارے اس سفید حویلی کا ایک سفید کمرہ اب بھی موجود ہے، جسے سردار سہراب خان نے اپنی چہیتی بیوی اور نیلم کی جل پری کی خاطر بنوایا ہے۔ لوگ آج بھی حویلی کی اس آخری نشانی کی طرف جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سردار سہراب خان اور شاہ رخ کی بے قرار روحیں اب بھی حویلی کی باقیات میں پھرتی ہیں اور سننے والوں کو ان کی آہیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ راز ان میں سے کسی کے علم میں نہیں کہ جس آگ نے اس حویلی کو کھنڈروں میں تبدیل کیا وہ کیوں اور کیسے لگی تھی۔ میرا سینہ اس راز کا امین ہے، مگر میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں غور کرتا ہوں، جل پری کے وجود کے متضاد پیکر میری نگاہوں میں پھرنے لگتے ہیں اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ اگر حقیقت آنکھوں دیکھی ہی کا دوسرا نام ہے تو میں اپنی آنکھوں دیکھے کس منظر کو حقیقت سمجھوں اور کس منظر کو وہم قرار دوں، یا شاید حقیقت کا اپنا ہی ایک پراسرار وجود ہے جس کا ادراک ہمارے ظاہری حواس کے بس کی بات نہیں۔ بالکل ایسے ہی شاہ رخ کی موت کا اسرار اور اس کے جل پری سے تعلق کا اسرار بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔